آسائش کی جگہ سمجھ لیا ہے۔ آپ آرام کے طلبگار ہیں، آسائشات، مزے کریں، انجوائے کریں۔ آپ دیکھ لیں یہ سارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے، یہ گانے ہیں، یہ ڈرامے ہیں، اور یہ کھیل اور یہ کود، اور بس سارے قوم ہی اس طرف لگی ہوئی ہے، کھیل کود میں لگی ہوئی ہے۔ اللہ کو تو ہم نے بلا دیا ہے بطور معبود، محبوب اور مطلوب۔ اللہ ہماری منزل نہیں ہے، ہماری منزل دنیا ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ جب دنیا آپ کی منزل بن گئی تو اب آپ کو توحید کی ضرورت نہیں رہی، یہ بات بھی نوٹ کر لیں۔ یعنی آپ کا مقصود، زندگی کا مقصود اگر ظاہر بن گیا تو پھر دین کی آپ کو ضرورت نہیں رہے گی، پھر قرآن کی آپ کو ضرورت نہیں رہے گی، اللہ کے رسول کی اتباع کی آپ کو ضرورت نہیں رہے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم آلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ توحید کی حقیقت۔ دیکھیں، توحید انسان کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اپنے لیے۔ یہ کائنات اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنائی ہے اور ہمیں اپنے لیے بنایا ہے۔ ہماری منزل اللہ ہے۔ ہماری کامیابی کا راز اللہ تعالیٰ نے توحید میں رکھ دیا ہے۔ انسان کی کامیابی کا راز اللہ تعالیٰ نے توحید میں رکھ دیا ہے۔ یعنی توحید کے خلاف اگر آپ زندگی گزاریں گے تو پھر انسان ناکام ہو جائے گا۔ توحید کی حقیقت کے بارے میں میں بات کر رہا ہوں اللہ کی عطا سے اور اس کی توفیق سے۔ دیکھیں، توحید کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کو الہ واحد تسلیم کر لیں۔ کلمہ توحید کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اگر آپ توحید کے قائل ہو جائیں گے اور توحید کی حقیقت کو سمجھ کر زندگی گزاریں گے تو پھر آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ توحید کی میں بات بتا رہا ہوں کہ اس کی حقیقت تو یہی ہے کہ انسان کی کامیابی توحید کا دل و جان سے اقرار کرنے میں ہے، کہ آپ دل سے قائل ہو جائیں کہ کوئی معبود نہیں ہے اللہ کے سوا۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں، الہ، لا الہ الا اللہ، اس کا مطلب کیا ہے؟ عام طور پہ تو ہم اس کا مطلب جاننے کی کوشش بھی نہیں کرتے۔ بہرحال الہ کا مطلب معبود۔ معبود وہ ہستی جس کی بات مانی جائے، معبود وہ ہستی جس کے حکم کے سامنے سر جھکا دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں ہمیں اپنے لیے بنایا ہے، اور ہماری کامیابی کا بہت ہی آسان طریقہ ہمارے لیے مقرر کر دیا ہے، اور وہ توحید ہے۔ کامیابی کا راز جو ہے توحید میں۔ اب توحید کیا ہے؟ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا اور ہمیں اختیار دے دیا، عقل دی، قوتیں دی، زندگی گزارنے کی مہلت دی، اور پھر زندگی کو اپنی مرضی سے گزارنے کا اختیار بھی دے دیا۔ یعنی توحید اور اسلام ہماری فطرت میں ہے۔ حضور نے فرمایا نا کہ کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہر بچہ اسلام کی توحید پر، اسلام یعنی اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ فطرت الاسلام، اس کی فطرت میں اسلام ہے۔ اسلام کیا؟ کلمہ توحید۔ کلمہ توحید کیا؟ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ اگر ہم یعنی وہ طریقہ کار میں بتا رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے اور اختیار دے دیا ہے، زندگی گزارنے کی ساری نعمتیں اور قوت بھی دے دی، اور پھر اختیار، وقت بھی دے دیا۔ یہ تو نہیں کہ بچہ پیدا ہوا 4 دن بعد یا 1 مہینے بعد مر جاتا ہے، عام طور پہ تو ایسا نہیں ہوتا۔ ایک زندگی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، اور یہ زندگی اگر ہم اپنی مرضی کی بجائے اللہ کی مرضی سے گزاریں گے تو یہ توحید ہے۔ لیکن اگر یہ زندگی اپنی مرضی کی بجائے، یہ ہم اللہ کی مرضی کی بجائے اپنی مرضی سے گزاریں گے تو یہ توحید کے خلاف بات ہے، یہ شرک بن جاتا ہے۔ شرک کا مطلب کیا ہے؟ کہ آپ اللہ کی ذات یا صفات میں کسی کو بھی شریک کر لیں، یہ شرک کا عام مطلب ہے۔
اللہ الہ واحد ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، یعنی کوئی ہستی ایسی نہیں جس کے حکم کی سامنے آپ سر جھکا لیں سوائے اللہ کے۔ یہ خالص توحید ہے، اور یہی نقطہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہماری کامیابی اور ناکامی اسی نقطے کو تسلیم کرنے یا اس سے انکار کرنے میں رکھ دی ہے۔ عام طور پہ آج کا مسلمان ایک تو توحید کا مطلب بھی نہیں جانتا، اور یہ زندگی اپنی مرضی سے گزار رہا ہے۔ اس نے اپنے نفسانی خواہشات کو اپنا خدا بنا لیا ہے۔ ہر جگہ آپ دیکھ لیں، آپ کی میں جو ہے اللہ کے حکم پر حاوی نظر آتی ہے۔ آپ کی میں، کیوں کہ آپ یعنی بنیادی طور پہ آپ سے غلطی ہو گئی ہے کہ دنیا کو آپ نے حقیقت سمجھ لیا ہے، زندگی کو آپ نے امتحان نہیں بلکہ آرام اور آسائش کی جگہ سمجھ لیا ہے۔ آپ آرام کے طلبگار ہیں، آسائشات، مزے کریں، انجوائے کریں۔ آپ دیکھ لیں یہ سارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے، یہ گانے ہیں، یہ ڈرامے ہیں، اور یہ کھیل اور یہ کود، اور بس سارے قوم ہی اس طرف لگی ہوئی ہے، کھیل کود میں لگی ہوئی ہے۔ اللہ کو تو ہم نے بلا دیا ہے بطور معبود، محبوب اور مطلوب۔ اللہ ہماری منزل نہیں ہے، ہماری منزل دنیا ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ جب دنیا آپ کی منزل بن گئی تو اب آپ کو توحید کی ضرورت نہیں رہی، یہ بات بھی نوٹ کر لیں۔ یعنی آپ کا مقصود، زندگی کا مقصود اگر ظاہر بن گیا تو پھر دین کی آپ کو ضرورت نہیں رہے گی، پھر قرآن کی آپ کو ضرورت نہیں رہے گی، اللہ کے رسول کی اتباع کی آپ کو ضرورت نہیں رہے گی۔ اور یہ تو آپ بہت آسانی سے پتہ چلا سکتے ہیں کیوں پریشان ہیں آپ، کیا وجہ ہے، ظاہر کے باطن۔ ظاہر آپ کی ظاہر کے لیے اگر آپ پریشان ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک بہت بڑا دھوکہ ہے، اور آپ اس سے نکل نہیں پا رہے کیونکہ آپ نکلنا نہیں چاہتے۔ یہ بات تو آسان ہے، کوئی مشکل تو نہیں ہے۔ آپ یقین کر لیں زندگی کی حقیقت پر، اپنی حقیقت پر۔ آپ کی منزل تو دنیا نہیں ہے، آپ کو دنیا کے لیے اللہ تعالیٰ نے نہیں بنایا ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بنایا ہے، آپ کو اللہ کا بننا ہے، اور اپنے عمل سے یہ کہنا ہے کہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت اللہ کے لیے ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، یہی حکم دیا گیا ہے مجھے، میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ ہماری زندگی تو سراسر شرک پر مشتمل ہے، کیونکہ اللہ ہمارا معبود نہیں ہے، ہمارا معبود خواہشات نفس ہے، ہم من چاہی زندگی گزار رہے ہیں، دین کا تو ہم مطلب بھی نہیں سمجھتے۔ دیکھیں ایک بات میں آپ کو نوٹ کرا دوں، اگر اللہ آپ کی منزل نہیں ہے تو اب آپ کو قرآن کی کوئی ضرورت نہیں رہے گی، اللہ کی رضا کی آپ کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہوگی، تو پھر تو بات ختم ہو جاتی ہے۔ توحید کی میں بات کر رہا ہوں۔ توحید دیکھیں یہ ہے کہ آپ اپنا سر جھکا دیں اللہ کی مرضی کے سامنے، مخلص ہو کر، اس میں منافقت سے کام نہ لیں، ایک طرف ہو جائیں، حنیف، یکسو ہو جائیں، ایک طرف ہو جائیں، تو پھر یہ جو ہے، یہ اگر آپ نے ایسا کر لیا تو پھر آپ توحید کے قائل ہو گئے۔ لیکن اگر آپ اپنی زندگی کا رخ بدلنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو پھر معاملہ خراب ہو جاتا ہے، معاملہ خراب ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ کی نظر میں ظاہر جو ہے وہ حق ہے، جبکہ ظاہر تو حق نہیں ہے، یہ ایک امتحان ہے۔ اس امتحان سے آپ کو یعنی اگر آپ اس کو امتحان نہیں سمجھتے پھر آپ امتحان دیں گے بھی نہیں، یہ بات نوٹ کر لیں۔ اگر دنیا کی زندگی کو اگر آپ امتحان نہیں سمجھتے تو پھر آپ امتحان کے خیال سے زندگی نہیں گزاریں گے، آپ موج کریں گے، مزے کریں گے، مزے اڑائیں گے، کھا لو پی لو، کھا لے پی لے جی لے، کھاؤ پیو عیش کرو۔ تو دیکھیں اپنے جو حقیقت ہے اس کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ انسان کی کامیابی کا راز اللہ تعالیٰ نے اپنی بندگی میں رکھ دیا ہے۔
انسان اگر اللہ کی بندگی میں زندگی گزارے گا تو اس کو منزل مل جائے گی. اگر یہ اللہ کے راستے پر قدم رکھ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اگر اسے وقت مہلت بھی نہ دے تو منزل اللہ تعالیٰ اس کو پار کرا دے گا، پار پہنچا دے گا، کیونکہ اس نے نیت تو کر لی تھی، قدم تو رکھ دیا تھا، جد و جہد تو شروع کر لی تھی. اب موت کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ بات نوٹ کر لیں. یعنی اگر آپ اللہ کے راستے پر قدم رکھ دیتے ہیں، خلوص نیت سے جد و جہد شروع کر دیتے ہیں، آپ کو زندگی اگر مہلت نہ دے تو وہ تو پھر زندگی تو ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، تو آپ کا بیڑا پار اللہ تعالیٰ کرا دے گا. کتنی آسان بات ہوگی. بہرحال میں آپ کو یہ بات کر رہا تھا، توحید یہ ہے کہ آپ اپنی مرضی چھوڑ کے اللہ کی مرضی کے سامنے سر جھکا دیں، اللہ کو منزل بنا لیں، اللہ کے لیے زندگی گزاریں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ توحید کے قائل ہو گئے. ہمارے زمانے میں یعنی اور لوگ جو توحید کا معنی بیان کرتے ہیں وہ تو مجھے نہیں معلوم، لیکن جو معنی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا ہے تو وہ میں آپ کو بیان کر رہا ہوں. اللہ کو پکارنا، لہو دعوت الحق، قرآن میں ہے کہ پکارنا اللہ کو ہے، پکارنا اللہ کو ہے. اب اگر آپ اللہ کو منزل بنا لیں تو آپ اللہ اللہ کر کے زندگی گزاریں گے، یعنی اللہ کی رضاؤں کو مد نظر رکھ کر، یعنی توحید کے مطابق، توحید کے قائل ہو گئے. لیکن اگر آپ کی منزل دنیا بن گئی تو پھر دنیا جو ہے آپ کو تنگ کرنا شروع کر دے گی، اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ دنیا دنیا کہہ کے زندگی گزاریں گے. تو پہلی صورت میں تو کامیابی ہے اور دوسری صورت میں ناکامی ہے. اس پہ ہم بات کریں گے ایک وقفے کے بعد. بآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم.